السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ترجمہ ہمارا سورۃ الاعراف کی کچھ آیات کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ، اور بنا لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے جانے کے بعد اپنے زیوروں سے عجلاً ایک بچڑا، جسد اللہ ایک جسم، خوارن جس میں گائے کی آواز تھی۔ یعنی جب کوہ طور پر چلے گئے، قوم بگڑ گئی تو انہوں نے اپنی قوم کی عورتوں کے زیور اکٹھے کر کے ان کو پگھلا کے ایک بچڑا تیار کر لیا۔ اس بچڑے کو وہ پوجنے لگے۔ اور بنا لیا حضرت موسیٰ کی قوم نے ان کے جانے کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا، جو جسم ایک گائے کا، جس میں گائے کی آواز تھی۔ الم یروا انہم لا یکلمہم، کیا نہیں وہ دیکھتے کہ بے شک نہیں وہ بات کرتا ان سے، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہیں ہدایت کرتا ان کو راستے کی۔ یعنی وہ تو آرام سے کھڑا ہے، ایک بت ہے، وہ تو نہ بات کرتا ہے نہ ان کو کوئی ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، تو اس طرح یہ خدا ان کا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا نہیں وہ دیکھتے بے شک نہیں بات کرتا ان سے اور نہیں ہدایت کرتا ان کو راستے کی۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، بنا لیا انہوں نے اس کو اور وہ ظالم تھے، یعنی ایسا کر کے انہوں نے ظلم کیا۔ ولما سقط فی ایدیہم، پس جب افسوس کرنے لگے اپنے کیے پر، وروا انہم، اور دیکھا انہوں نے کہ بے شک وہ گمراہ ہو چکے ہیں، قالوا، تو انہوں نے کہا، لئن لم یرحمنا، اگر نہ رحم کرے گا ہم پر ہمارا رب، ویغفر لنا، اور نہ بخشے گا ہمیں، تو ہم ہو جائیں گے تباہ ہونے والوں میں سے۔ یعنی جب پچھتانے لگے، افسوس ہوا ان کو کہ اوہ ہم نے یہ کیا کر لیا، اپنے ہی ہاتھوں گمراہ ہو گئے ہم، تو اس پر وہ دعا کرنے لگے کہ اگر اللہ ہمارا رحم نہ کرے، ہمارا رب ہمیں نہ بخشے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اور جب افسوس کرنے لگے اپنے کیے پر اور دیکھا انہوں نے بے شک وہ گمراہ ہو چکے ہیں، تو کہا انہوں نے، اگر نہ رحم کرے گا ہم پر ہمارا رب اور نہ بخشے گا ہمیں، تو ہم ہو جائیں گے تباہ ہونے والوں میں سے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، اور جب لوٹے حضرت موسیٰ اپنی قوم کی طرف غصے میں بھرے ہوئے، یعنی جب ان کو پتہ چلا تو وہ غصے میں واپس آئے، غصے میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئے۔ اور جب لوٹے حضرت موسیٰ اپنی قوم کی طرف غصے میں بھرے ہوئے، قال، کہا، بئس ما خلفتمونی من بعدی، بری خلافت کی تم نے میرے جانے کے بعد، یعنی تم نے جو کیا، بچڑے کو ایک خدا بنا لیا، یہ کر کے تم نے اچھا نہیں کیا، برا کیا تم نے۔ کہا بری خلافت کی تم نے میرے جانے کے بعد، عاجلتم امر ربکم، کیوں تم نے جلدی کی اپنے رب کا حکم لینے میں؟ یعنی میں تو اللہ سے ملاقات کرنے گیا تھا، اللہ کی طرف سے میں حکم لینے گیا تھا، تو تم نے جلدی سے ایسا کر لیا، کیوں تم نے جلدی کی اپنے رب کا حکم لینے میں؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ، اور رکھی ایک طرف تختیاں، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور پکڑا اپنے بھائی کا سر، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اس کو گھسیٹنے لگے اپنی طرف۔ یعنی غصے میں بھرے ہوئے تختیاں جو اللہ نے دی تھی وہ ایک طرف رکھ کے اپنے بھائی کے سر کو پکڑا اور اس کو گھسیٹنے لگے، اور رکھی تختیاں ایک طرف اور پکڑا اپنے بھائی کا سر، اس کو گھسیٹنے لگے اپنی طرف۔ قال ابن امّا، کہا ہے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، بے شک قوم نے کمزور سمجھا مجھ کو، وقادوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ وہ مجھ کو مار دیتے۔ یعنی وہ اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں کہ میں نے ان کو سمجھایا لیکن انہوں نے تو مجھے کمزور سمجھا، انہوں نے میری بات کو نہیں سمجھا، یہاں تک ہو گیا کہ یہ شاید مجھے مار ہی دیتے۔ کہا ہے میری ماں کے بیٹے، بے شک کمزور سمجھا قوم نے مجھے اور قریب تھا یہ مجھے مار دیتے۔ فلا تشمت بالاعداء، پس نہ تو ہنسا مجھ پر دشمن کو، اور نہ تو بنا مجھے ظالم قوم کے ساتھ۔ یعنی ایسا کر کے دشمن ہنستا ہے کہ وہ بھائی جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، تو ایسا کر کے دشمن کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں کے ساتھ نہ ملائیں، میں نے اپنی پوری کوشش کی، پس نہ تو ہنسا مجھ پر دشمن کو اور نہ بنا مجھے ظالم قوم کے ساتھ۔ قال رب اغفر لی ولی اخی، کہا اے میرے رب بخش دے مجھ کو اور میرے بھائی کو اور داخل کر ہمیں اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، اور تو رحم کرنے والا رحیم ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے بھائی کو بھی، اور ہمارے اوپر رحم فرما۔
ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا بچڑا، ان قریب پہنچے گا ان کو غضب من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور ذلیل ہوں گے دنیا کی زندگی میں، یعنی غضب بھی پہنچے گا ان کو اور وہ دنیا کی زندگی میں ذلیل بھی ہوں گے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا بچڑا، ان قریب پہنچے گا ان کو غضب ان کے رب کی طرف سے، اور وہ ذلیل ہوں گے دنیا کی زندگی میں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جھوٹ باندھنے والوں کو، یعنی اسی طرح جھوٹ باندھنے والوں کا اسی طرح ان کو سزائیں ملتی ہیں۔ والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے کام کیے برے پھر انہوں نے توبہ کی اس کے بعد، وآمنوا، اور ایمان لائے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک تیرا رب اس کے بعد بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جنہوں نے برائیاں کر لی، برائی کرنے کے بعد وہ توبہ طائب ہو گئے، ایمان لے آئے، تو اللہ کی ذات اس کو پھر بخشنے والی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کام کیے برے پھر توبہ کی اس کے بعد اور ایمان لے آئے، بے شک تیرا رب اس کے بعد بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اور جب تھم گیا حضرت موسیٰ کا غصہ تو اٹھائیں انہوں نے وہ تختیاں، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کم ہوا تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھائی، وفی نسختها، اور جو کچھ اس میں لکھا تھا ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی اس میں جو کچھ بھی لکھا تھا وہ لوگوں کے لیے ہدایت تھی اور اپنے رب سے وہ ڈرتے تھے، ان لوگوں کے لیے رحمت تھی۔ اور جب تھم گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تو اٹھایا انہوں نے تختیاں اور جو کچھ اس میں لکھا تھا ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔